سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 سورہ فرقان کا 6واں رکوع اور 19ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بروج سے کواکب سبع سیارہ کے منازل مراد ہیں، یعنی وہ سیارے جو حرکت کرتے ہیں ان کی 12 منزلیں مراد ہیں، جن کی تعداد 12 ہے۔ ایک منزل کا نام حمل ہے، دوسری منزل کا نام ثور ہے، جوزہ ہے، سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدیون ہے، دلون ہے اور حوت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور ان میں چراغ رکھا، چراغ سے یہاں سورج مراد ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چمکتا چاند۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، سورج کو پیدا کیا، چمکتا ہوا چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی کہ ان میں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے کہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کرے۔ ایسا ہی فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ اور رات و دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی دلیل ہے۔ مثلا جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو، کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے تہجد میں آنکھ نہ کھلے، تو وہ صبح اشراق و چاش کے وقت 2 رکعات یا جتنی رکعتیں تہجد کی پڑھتا تھا اتنی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔ یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ جو غور و فکر کرنا چاہے وہ رب کی شان و عظمت کو سمجھے، اور جو شکر کرنا چاہتا ہے وہ ان نعمتوں میں غور کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، متواضعانہ شان سے چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے اتراتے وہ نہیں چلتے، کہ یہ متکبرین کا عمل ہے اور شریعت نے اس کو منع فرمایا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یعنی جب جاہل کوئی ناگوار کلمہ کہتے ہیں، بیہودہ بات کہتے ہیں یا ادب کے خلاف اور تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے ان سے کہتے ہیں بس سلام۔ یہ سلام متارکت ہے، یعنی جاہلوں کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں، وہ جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے سالم رہیں، گناہ سے بھی محفوظ رہتے ہیں، ناجائز طور پر تکلیف دینے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ان بندوں کے دن کا حال ہے اور ان کی رات کا بیان آگے آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی مجلسی زندگی اور مخلوق کے ساتھ معاملہ ایسا پاکیزہ ہے، اور ان کی خلوت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطہ یہ ہے جو آگے بیان فرمایا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا پاکیزہ ہے، وہ
لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جب رات کا موقع آتا ہے تو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، یعنی نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے تھوڑی عبادت والوں کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے یا 2 رکعت سے زائد نفل پڑھے، جیسے ہمارے یہاں وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے، یعنی اسے رات جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اللہ تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے فجر بھی با جماعت ادا کی وہ پوری رات کے عبادت کرنے والوں کی مثل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، تہجد کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عشاء اور فجر کی نماز ہمیں با جماعت صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا طوق ہے، یعنی اس کا عذاب لازم ہے، جدا ہونے والا نہیں۔ اس آیت میں ان بندوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر فرمانے کے بعد ان کی اس دعا کا بیان ہے۔ اس سے یہ اظہار مقصود ہے کہ وہ باوجود کثرت عبادت کے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور تضرع، عاجزی، انکساری وہ کرتے ہیں۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت ہی بری جگہ ٹھہرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، اچانک موت کا ہر ایک کو شکار ہونا ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ قبر و آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں، یعنی وہ اسراف فضول خرچی بھی نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں کہ ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کریں اور تنگی کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسراف فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ معصیت میں، گناہ میں خرچ کرنے کو اسراف فضول خرچی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اسراف میں بھلائی نہیں، دوسرے بزرگ نے کہا نیکی میں اسراف ہی نہیں، یعنی نیکی میں جتنا خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں، اور گناہ میں خرچ کرنا، چاہے 1 روپیہ بھی گناہ میں خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، اور اسراف میں کوئی بھلائی نہیں۔ اور تنگی کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق کے ادا کرنے میں کمی کرے، یعنی جہاں پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے وہاں وہ خرچ نہ کرے، تو یہ تنگی کرنے والا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا، فضول خرچی کی۔ یہاں ان بندوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جاتا ہے، وہ اسراف، فضول خرچی اور اقتار، تنگی کے دونوں مذموم
اور برے طریقوں سے بچتے ہیں۔